السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پلانٹس یارڈ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈیڈی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی خان شو۔ آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ہمارے اجوا کھجور کے ٹری میں۔ یہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے گارڈن میں لگایا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اجوا کھجور نہیں لگ سکتی یا پاکستان میں، تو ان کے لیے سیمپل ہے کہ یہ ہم نے یہ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں یہ دے دوں کہ بھائی یہاں پر یہ رواج ہے ہمارے یہاں کہ جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں سعودی عرب سے، مکہ مدینہ سے، تبرک کے طور پہ وہاں سے کھجوریں لے کے آتے ہیں جس میں اجوا کھجور بھی ہوتی ہے۔ تو ہماری والدہ نے آج سے 15 سال پہلے یہاں پر اجوا کی گٹلیاں لگائی تھیں، جس میں 3 پودے اگے تھے، جس میں 2 میل تھے اور ایک فیمیل تھا۔ میل میں نے نکال دیے تھے کیونکہ جگہ بھی شارٹ تھی، تو فیمیل میں نے رہنے دیا تھا۔ تو اس کے اندر تقریباً کئی سالوں سے پھل آ رہے ہیں۔ جب یہ اتنا بڑا تھا، چھوٹا تھا، جب سے ہی اس میں کھجوریں آ رہی ہیں۔ پھر میرے پاس ایک میل اور اگ گیا تھا چھوٹا سا، اس میں بھی پھول آنا شروع ہوا، جب پھر میں نے اس کی ہینڈ پولینیشن شروع کر دی۔ ناظرین، کھجور میں جیسے یہ فیمیل درخت ہے، فیمیل درخت میں کھجوریں بنتی ہیں اور میل میں صرف پھول آتا ہے۔ قدرتی عمل یہ ہے کہ میل میں جب پھول کھلتا ہے تو اس کی خوشبو سے خیاطی مکھیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں، اس میں نیکٹر لینے آتی ہیں، تو ان کے ٹانگوں پہ، پیروں پہ پولن چپک جاتا ہے۔ پھر وہ جب فیمیل درخت پہ آتی ہیں کہ پھول کا نیکٹر لینے، تو وہ پولن ان کے پھولوں پہ لگ جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں جو پولن لے کے آتی ہیں وہ کہ ہر پھول تک نہیں پہنچ پاتا، جہاں تک جس پھول تک پہنچتا ہے تو اس میں کھجور بن جاتی ہے، باقی پھول جھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہینڈ پولینیشن کی جاتی ہے، جو کہ صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہینڈ پولینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب میل کا پھول کھلتا ہے تو اس کی اسٹیم کاٹتے ہیں اور اس کو اس کے پھول پہ لا کے اس کا پولن چھڑک دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کیا تھا، تو میں آپ کو اس کا کلپ بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے کیا تھا، اور نیکسٹ جب اس کا سیزن آئے گا پھول کا تو میں آپ کو اس کی باقاعدہ ایک ویلاگ بنا کے دکھاؤں گا۔ اس میں آپ کو دیکھ سکیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کی پولینیشن ہوتی ہے، ہینڈ پولینیشن۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، ورنہ آپ وہ مس کر جائیں گے اور آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ جی ناظرین، ایک پرانی ویڈیو کلپ میں آپ کے لیے ایڈ کر رہا ہوں۔ جب ان پہ پھول آیا تھا تو میں نے پولینیشن کی تھی۔ ویسے تو میں ایک الگ سے آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویلاگ بناؤں گا جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ میل کا پولن کیسے اس پہ چھڑکا جاتا ہے اور الگ کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ دیکھیے گا کتنی ساری مکھیاں اس میل وائٹ فلاور پہ آئی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس کو کاٹا تھا اور کاٹ کے میں لے گیا تھا، وہ سامنے درخت نظر آیا آپ کو فیمیل، جس میں سے ابھی میں نے اتاری ہیں کھجوریں ساری۔ تو یہ دیکھیے گا میں نے اس کا پولن چھڑک کے اوپر سے اور اس پھول کو یہیں پھنسا دیا تھا۔ مکھیاں بھی ساتھ ساتھ آ گئی ہیں، جہاں جہاں کسر رہ گئی ہے یہ مکھیاں پوری کر دیں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ چھوٹا سا کلپ مجھے آپ کو دکھانا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے پولینیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کافی بنچ لگے ہوئے تھے، اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی۔ اب یہ تقریباً 50% رہ گئے ہیں کیونکہ لوگوں نے آتے جاتے اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ جو بھی پک رہے ہیں، پکتے جا رہے ہیں، تو اس کو پرندے بھی آ کے، کوے، کوئلیں وغیرہ، مینا، وہ آ کے اس کو پکی ہوئی توڑتی ہیں، چوچے مارتی ہیں، تو یہ گر جاتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر نیٹ باندھی جاتی ہے، جیسے میں پہلے کرتا تھا۔ تو اس دفعہ میں نے نیٹ نہیں باندھی، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی خراب ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کھجور کے پتے اور اس کی شاخیں کیسے کاٹی جاتی ہیں اور اس کا جو پھل ہے اس کو کیسے اتارا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک یہ گارڈننگ کا ایک گیجٹ یہ کا اوزار دکھاؤں گا، بہت ہی کارآمد ہے۔ تو اگر لوگ اس کو نہیں جانتے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیے گا، یہ اس کو ہم یوں کھینچتے ہیں، یہ جیسے کٹر نکلتا ہے تو شاخ کو کاٹ دیتا ہے، تو اس کے اندر ایکسٹینشن بھی لگتی ہے اور کافی زیادہ اونچا ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہاں سے نیچے سے کھڑے کھڑے اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے یہ ہے، جی یہ یہاں سے کٹ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ دیکھیں اس کی لینتھ جتنی ہے رسی کی، یہ رسی کی جتنی لینتھ ہے اتنا لمبی آپ ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کے اندر سے ایکسٹینشن نکالی ہوئی ہے، تو مجھے ابھی یہ یہاں سے پکڑنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو میں گرپ کرتا ہوں یوں کر کے
اور پھر کھینچتا ہوں. اور اگر آپ ایکسٹینشن لمبی کر دیں گے اتنی جتنی اس کی لینتھ ہے تو آپ کے لیے پھر اور اوپر تک جو ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں. دیکھیں جی جیسے کیونکہ اس کی ایکسٹینشن چھوٹی ہے اور رسی لمبی ہے تو میں جو ہے اس کو گرپ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو میں اس کو کیا کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اب یہ مجھے کھینچنے میں اس کو آسانی ہوگی. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی یہاں سے ہم اس کو جب اس کو شیپ دیتے ہیں درخت کو تو اس کی یہ ساری شاخیں اس طرح سے کاٹتے ہیں. اب یہ ہم نے یہاں سے تو کاٹ دیا ہے لیکن بعد میں یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا اور تھوڑا سا پرانی ہو جائیں گی یہ اسٹیمس, تو ہم اس کو سیدھا سیدھا یہ کاٹ دیں گے تاکہ تنے کی خوبصورتی نکل آئے. دوسری ٹیکنیک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے فارمرز کے پاس, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل کا ہے. اس کو آپ کسی بھی بانس میں لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اس کی رینج آپ کی بہت بڑھ جائے, اوپر چڑھنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اس سے بھی ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں جیسے یہ میں, ٹھیک ہے, یہ سے کٹ گیا. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں اور جو فارمرز کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ڈفرینس ہے کہ اس کے آگے بھی یہاں بلیڈ لگا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے باریک اس کے دانت ہوتے ہیں اور یہ آگے یوں گھومتا ہوا جاتا ہے. اس میں ڈفرینس کے دانت ہیوی ہیں اور یہ اسٹیل کا ہے. اس کے آگے بھی بلیڈ لگا ہوا ہے. کوئی شاخ اگر آپ کو کھینچنی ہو, جیسے میں نے آخر میں اس کو کھینچا ہے, تو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اس کے اندر ڈفرینس ہے. اس کے فائدے یہ ہیں. یہ دیکھیں کیسے نکلا ہے. اچھا جناب, ابھی کیا ہے کہ یہ یوفوربیا کا پینسل کیکٹس کی ویسے بھی پروننگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ اوپر جا کے ویٹ سے لٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے اب ہم آ گئے ہیں ان کھجوروں پہ, لہٰذا اس کے لیے ہمیں پہلے اس کے اب جو اس کے کانٹے ہیں یہ پرابلم کرتے ہیں, کھجوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو پہلے ہی تراش دیا جاتا ہے جب کھجوریں آتی ہیں, پھول لگتا ہے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جب کھجوریں بننے لگتی ہیں اس سے پہلے ہی ان کے کانٹے نکال دیے جاتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے. یہ میں کانٹے اس لیے نکال رہا ہوں کہ ورنہ میں اس پتے کو کھینچوں گا نا, یہ کانٹے یہ کھجوروں کو توڑتے ہوئے آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس لیے کانٹے نکالنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گیا تقریباً. دیکھیں یہ اوپر سے ایک پھنسا ہوا تھا کانٹا، تو میں نے یہ نہیں کاٹا تھا، اس کی وجہ سے اس کو پتے کو کھینچنے کی وجہ سے یہ کھجوریں نکل گئی. میں اس کو ابھی فی الحال یہاں سے کاٹ دیتا ہوں، بعد میں اس کو سیٹنگ کے ساتھ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو میں ویلاگ کروں گا جب بھی اس کھجور کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پولینیشن کیسے ہوگی، وہ کر کے دکھاؤں گا آپ کو، اور اس پہ نیٹ باندھنا بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے کلیئر کر دیا اس کی شاخیں اور اس کے کانٹے، تاکہ ہم اس کے بنچ کو آسانی سے اتار سکیں. یہ آ گیا جی عجوہ کھجور کا ہمارا دوسرا بنچ. جی ناظرین، ابھی ہم 3 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو اس کے فرٹیلائزر کے بارے میں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ سکرس لگے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تیسرا اس کا روٹ سسٹم. اچھا، فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں تو فرٹیلائزر میں اس میں ڈالتا ہوں سال میں 2 دفعہ. وہ ہے NPK 20-20-20. ایک تو میں جب ڈالتا ہوں جب اس کا پھول آ چکا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی کھجوریں بننی شروع ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہو گیا. اور دوسرا جب میں ڈالتا ہوں کم سے کم پھول آنے سے 3 مہینے پہلے. اگر فروری میں پھول آتا ہے تو میں نومبر میں ڈالتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ فرٹیلائزر ہو گیا. اب دوسرا پوائنٹ آتا ہے، یہ بچے ہیں، اس کو شکر کہا جاتا ہے. یہ 2 دیکھیے گا نکل رہے ہیں اس میں، ایک تو بہت چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہو چکا ہے. اس شکر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ شکر آپ دیکھیے گا کہ اس چھوٹے سے شکر میں بھی اس دفعہ گوشے آئے تھے اور کھجور آئی تھی، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ گوشہ سوکھا ہوا. اس شکر کو ہم یہاں سے ابھی نکالیں گے جب، اور اس کو میں کہیں بھی لگاؤں گا تو اس میں 2 سال کے اندر پھل آنا شروع ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتانا تھا جو بھی فارمرز ہیں جو اس کی فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں کھجور کی، تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بیج سے لگے پودے نہ خریدیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیج سے جو بھی آپ پودا لگائیں گے اس میں 70 سے 80% نر نکلیں گے میل، اور 20 سے 30% فیمیل نکلیں گے. تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کافی عرصے تک اس میں میل کون سا فیمیل کون سا. آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور کوالٹی بھی اچھی نہیں آئے گی. اس لیے یہ شکر ہے، اس طرح کے شکر آپ کو مل جائیں گے کسی بھی اچھے فارم سے، اور وہ فارم والے آپ کو گارنٹی بھی دیں گے کہ جس نسل کی آپ نے شکر کھجور مانگی ہے اسی نسل کی نکلے گی، اور 2 سال میں پھل آنا شروع ہو جائے گا. اور شکر میں یہ بھی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ فیمیل ہی ہوتا ہے، میل کے شکر نہیں ملتے. یہ ہو گیا بھائی آپ کے شکر کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تیسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا روٹنگ سسٹم. اس کی روٹنگ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ دیکھیے گا یہاں پر ایک دراڑ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیے گا یہ یہاں سے فریش بھی اکھڑنا شروع ہو گیا، اس کے پیچھے جڑیں پھنسی ہوئی ہیں اس کی، کیونکہ یہ ریگستانی پودا ہے تو وہاں پر بارش پانی کم ملتا ہے اس کو. تو یہ اس کی روٹس تقریباً 30 سے 40 فٹ نیچے جا کے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں، جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. پانی وانی بھی مل جاتا ہوگا ان کو. تو اس کو دیکھیے گا کہ یہ کیونکہ جگہ اس کو اب چھوٹی پڑ گئی ہے. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کھجوروں کا سائز بہت ہی چھوٹا آپ کو نظر آیا ہوگا. اصل میں 2 سال پہلے تک جو کھجور آ رہی تھی وہ تقریباً 1.5 انچ کی تھی. اب جو کھجوروں کا سائز چھوٹا ہوتے ہوتے وہ 1 انچ کی ہو گئی ہیں. سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں یہاں پھنس گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اس کو توڑنا بھی شروع کر دیا ہے. اب میں کیا کروں گا کہ اس کی نئی کیری بناؤں گا، اس کو یہاں سے توڑ کے، ٹھیک ہے. اور فرش کے اندر میں فرش کو توڑ کے اس کو نرم کروں گا، اور پھر یہ وال بناؤں گا تاکہ اس کی جڑوں کو نیچے جانے کی جگہ مل جائے. پھر 1 سال میں 2 سال میں کھجوروں کا سائز صحیح ہونا شروع ہو جائے گا.
اچھا، ایک مشورہ میں آپ کو اور دوں کہ جن کو لوگوں کو شہروں میں لگانا ہے یا اپنے گھروں کے آس پاس خوبصورتی کے لیے تو ان کو خاص طور پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ اگر آپ کے اس سے قریب میں کہیں کنواں ہے، پانی کی لائنیں گزر رہی ہیں، سیوریج کی لائنیں گزر رہی ہیں، کوئی بورنگ وغیرہ ہے، اس کے قریب ہرگز نہ لگائیں، ورنہ کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے کنویں میں جیسے اس کے پائپ کے اراؤنڈ یہ پھیل جائیں گی، نیچے تک 30-40 فٹ تک چلی جائیں گی، پھر آپ کے پانی میں بھی رکاوٹ ہوگی یا سیوریج کی لائنوں میں بھی گھس سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جی ناظرین۔ اچھا، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ ہمارا ٹول ہے، یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی، بہت ہی کارآمد ٹول ہے۔ اس کو اگر کسی کو چاہیے تو یہ ہمارے پاس لمیٹڈ اسٹاک ہے اس کا بھی، اور یہ دوسرا ٹول میں نے آپ کو دکھایا ہے بلیڈ، اس کا بھی، یہ تو بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ بھی، یہ دیکھیے گا اس کے اندر ہک لگا ہوا ہے آگے، اور فارمرز کے پاس جو ہوتا ہے وہ بالکل پتلا سا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، اس میں ہک نہیں ہوتا۔ جیسے جو فارم کے جو مالک وغیرہ ہوتے ہیں، آنرز ہوتے ہیں، وہ جب سروے کرتے ہیں اپنے فارم کا، اور جیسے 1-2 ایکڑ کا فارم ہے جس میں درخت لگے ہیں بہت سارے، تو جب سروے کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو ان کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں ہاتھ کے ہاتھ اس کو ریموو کر دیتا، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، تو وہ ورکرز ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں، ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، تو وہ ان کا پھر ویٹ کرتے ہیں، وہ جب ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اس چکر میں۔ جب وہ سروے کر رہے ہوں اور ان کے پاس ایسا اوزار ہو یا یہ اوزار ہو تو وہ خود سے بہت سارے کام نپٹاتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تو میں نے آپ کو خصوصیت بتا دی تھی کہ یہ کتنی رینج ہو سکتی ہے اس کے ایکسٹینشن کرنے کے بعد۔ اور یہ جو دوسرا والا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ والا، اس کے اندر میں نے 15 فٹ کا بانس آلریڈی لگایا ہوا ہے، تو 15 فٹ پلس یہ ہو گیا، اور انسان کی جو ہائٹ ہے تقریباً 6 فٹ کے قریب ہوتی ہے، تو ہاتھ کے بھی 2 فٹ کا تو یہ ہو گیا، اور تقریباً 15-25 فٹ کے قریب یہ چلے جاتا ہے۔ 25 فٹ کے اوپر تک آپ جو ہے نا اپنی شاخیں وغیرہ جو بھی تراشتی ہیں، کام اچھا خاصا نپٹا سکتے ہیں، جو کہ ایک آپ کو مزدور کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس چھوٹے سے کام کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتانا ضروری تھا۔ اچھا جناب، کھجور کے اوپر تو بہت بڑا ویلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ بہت لمبا ویلاگ ہو جائے گا، اس کے لیے میں بعد میں کروں گا آپ کو اس کی ڈیٹیل، موسموں کے اثرات عرب کنٹریز میں، اور ایران کی جو کھجوریں ہیں اس میں، اور پاکستان کی کھجوروں میں کیوں اتنا ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ میٹھی زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے فارمرز ان سے زیادہ ہی محنت کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن ان کی وہاں کی جو کھجوریں ہوتی ہیں جو الگ ہوتی ہیں، ان کے ریٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ میٹھی بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور ویلاگ میں، کیونکہ یہ بہت ہی لمبا ویلاگ ہو جائے گا اگر میں نے اس کی ڈیٹیل بتانی شروع کی۔ اس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا ویلاگ؟ یہ کھجور کے بارے میں، اجوا کھجور جو ہم نے کراچی میں اگائی ہوئی، آپ کو اس کی کافی ڈیٹیل ہم نے دے دی ہے آج۔ تو اگر آپ کو پسند آیا ہو ویلاگ تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اب اور ویلاگ بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ۔